السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و ازواجہ و ذریاتہ و من والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، قابل احترام سامعین اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج ایک موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے، بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا، بھیک منگائی کرنا، گدا گری کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے اور آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اس درس میں دو سوال کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر، ایمان پر اور اسلام پر ہر حال میں قائم اور دائم رکھے، اور دوسرا آج کا سوال، اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنا محتاج بنائے، اپنے کسی بندے کا محتاج نہ بنائے، غربت سے بچائے، فقر و فاقہ سے بچائے، کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، بری موت سے بچائے، آمین۔ آج ہم لوگ اکثر و بیشتر روڈوں پر دیکھتے ہیں، اور روڈوں سے آگے بڑھ کر مسجدوں کے اندر بھی، جمعہ کے دن بھی، اور مختلف انداز سے یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی نہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں بھی اور مسجدوں کے باہر بھی عورتیں دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ بھیک منگائی، گداگری یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو لوگ معمولی اور ہلکا سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلم قوم جس غربت اور پریشانی کا اظہار کرتی ہے، مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے، مسجدوں کے باہر اور روڈوں پر، یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، جبکہ اسلام ہی میں غریبی کا، فقیری کا، محتاجی کا علاج ہے، کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن قرار دے کر اس کی ادائیگی فرض اور واجب کیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے کفارات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی صدقات و خیرات پر بھی اسلام کے اندر زور دیا گیا ہے۔ لیکن آج یہ چیز کیوں ہے؟ لیکن اور اسی طریقے سے اگر ہم دقت نظری کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ غور کریں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بلا ضرورت، بلا حاجت لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے بھیک مانگنے کی، گداگری کرنے کی، اور اگر ان کے بارے میں تحقیق کی جائے، چھان بین کیا جائے، تو ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ مالدار نظر آئیں گے۔ اس سلسلے میں بلا ضرورت گداگری کرنا، بھیک منگائی کرنا، یا زیادہ کی خواہش، زیادہ کی تڑپ میں بھیک مانگنا، لوگوں کے آگے ہاتھ کو پھیلانا، گداگری کرنا، یہ بہت ہی بڑا
جرم، بہت ہی بڑا معیوب کام ہے۔ سنیے، بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا، گداگری کرنا، اس کے بارے میں حضرت سہل سے مروی ایک روایت ہم اور آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج بنائے، اپنے بندوں کا محتاج نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سأل وعنده ما یغنیہ فإنما یستکثر من جمر جہنم قالوا وما الغنى الذي تنبغي معه المسألة قال قدر ما یغذیہ او یعشیہ۔ یہ ایک روایت ہے جسے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6280 میں صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لوگوں سے مانگا، بھیک مانگا، سوال کیا، جبکہ پیسے کی، کھانے پینے کی، دنیاوی سامان کی، جس نے لوگوں سے بھکمنگائی کی، سوال کیا، جبکہ اس کے پاس کفایت کے لیے موجود بھی ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت بھر کا پیسہ، ضرورت بھر کا سامان موجود بھی ہے، تو وہ شخص یقیناً جہنم کے انگارے اکٹھے کرتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کفایت ہے، یعنی کتنا ہو تو آدمی کے لیے کافی ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال نہ کیا جائے، بھیک نہ مانگی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے انتظام ہے تو اس کے لیے بھیک مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جاءت یوم القیامہ خدوشاً او کدوشاً فی وجہہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح الجامع کے اندر 6255 نمبر روایت پر علامہ البانی نے اسے ذکر کیا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں سے مال، دھن، دولت طلب کیا، مانگا، جبکہ اس کے پاس کافی ہے، یعنی اس کی کفایت کے لیے کافی ہے، تو قیامت کے دن یہ بھیک اس کے چہرے پر خراش اور زخم بن کر کے آئے گا۔ وہ اپنے چہروں کو نوچے رہے گا اپنے ناخنوں کے ذریعہ۔ اگر اس کے پاس کفایت بھر کا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے زیادہ کی چاہت میں، زیادہ کے چکر میں اس نے لوگوں سے مانگا۔ صحیح مسلم کے ایک روایت اللہ کے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسأل الناس اموالہم تکثرا فانما یسأل الجمر فلیستقل او لیکثر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بلا ضرورت بھیک مانگنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے، بلا ضرورت فرمائش کرنے والوں کو چوکنا رہنا چاہیے، بلا ضرورت گداگری کرنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ آج جو مسجدوں کے اندر ہر نماز کے بعد لوگ کھڑے رہتے یا ویسے بھی گلی گلی، سڑک سڑک ہر جگہ گھومتے رہتے، انہیں یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے۔ فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے لوگوں سے مال طلب کیا، دھن طلب کیا، دولت مانگا تاکہ اپنا مال زیادہ کرے، کھانے پینے بھر کا ہے، پہننے بھر کا ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے غلہ ہے،
کپڑے لتے ہیں لیکن اس کی چاہت خوب زیادہ ہو جائے، فلاں سیٹھ کی طرح میری بھی کوٹھی چمکنے لگے، فلاں کی طرح میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہو، فلاں کی طرح میرے پاس بھی کار اور بینک بیلنس ہو۔ زیادہ کرنے کے لیے جو شخص مانگے تو یقیناً وہ جہنم کے انگارے طلب کرتا ہے، جہنم کے انگارے طلب کرتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے چاہے کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ کتنی بڑی وعید ہے، ضرورت ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے، اتنا نواز، ٹھیک ہے غریب بنایا ہے، ٹھیک ہے فقیر بنایا ہے، ٹھیک ہے تنگ دستی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی سی محتاجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں اتنا نواز دیا ہے، پیسے، گھر، زمین، غلہ جات، ضروریات زندگی کے سامان، کہ ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ ہم ڈیلی کھا کے لیٹیں گے، بھوکے نہیں لیٹیں گے، ہم ننگے نہیں لیٹیں گے، ہم بیمار نہیں رہیں گے، دوا علاج کا پیسہ ہے۔ اس کے باوجود زیادہ کی خواہش، زیادہ کی طرف میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میسج کریں، موبائل سے فون کریں، خطوط لکھیں وغیرہ وغیرہ۔ واقعی یہ بہت ہی گھناؤنی عادت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں میں نے بیان کیا، اس کو بار بار ہمیں سننا چاہیے۔ یہ جہنم کا انگارہ ہے۔ ایسا گداگر قیامت کے دن آئے گا، اپنے چہروں کو نوچے گا، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ بعض کچھ بھیک مانگنے والے اگر مسجدوں میں اللہ کی مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکایت سنانے کی وجہ سے لوگوں کی تسبیح، ذکر الہی کا موقع خراب، بھائی نماز کے بعد لوگ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، اور نماز کے بعد ایک کونے پر کھڑے ہو گئے، اس میں سے بعض جھوٹ بولتے ہیں، بعض فراڈی ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو نقلی کاغذات اور سرٹیفکیٹیں لے آتے ہیں، کچھ لوگ توصیہ بھی ادھر ادھر سے لے آتے ہیں، توصیہ میں رد و بدل کر کے بھی لے آتے ہیں، دنیا بھر کے چہرے اور مہرے، فراڈی بھی ہوتے ہیں، مکار بھی ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے لوگوں کو ایک تو بھیک مانگتے ہیں، دوسری بات لوگوں کے ذکر و اذکار سے انہیں غافل کرتے ہیں، تیسری بات اگر فراڈ کرتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ، اور چوتھی بات اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے تو زیادہ کے طلب میں اس طرح کرتے ہیں تو کتنا بڑا جرم ہے۔ اب یہ چیز جب رائج ہے تو بہت سارے ایسے مسلمان بیچارے جو پاک دامن ہیں، جو شرمیلے ہیں، جن کے اندر غیرت اور حمیت ہے، ضرورت، وہ حقیقت میں محتاج ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں تنگ دست ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں غربت و فقر و فاقہ سے بالکل چور چور ہوتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پاتے، جرأت نہیں کر پاتے، اور ان کا حق یہ لوگ مار لے جاتے ہیں، فراڈی لوگ، اس طرح زیادہ کے طرف چاہنے والے۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، فقر و فاقہ پر صبر کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور دراصل قناعت ہے، دراصل صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے، جس انداز کا زیادہ کی تعداد میں یا میڈیم کی تعداد میں یا کم کی تعداد میں، ہمیں اس پر قناعت کرنا چاہے۔ اور یہ حدیث جو سنن ترمذی کی روایت ہے، ہمیشہ اپنے گھروں کی دیواروں پر لکھ کر کے لٹ کر دیکھیں، آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی ہی سے بھرے گا، کسی کی خواہش ساری پوری نہیں ہو سکتی، کسی کی ساری دنیاوی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی، ایک مکان ہے دوسرے کا چکر، دوسرا ہے تیسرے کا چکر، پیسے سے کسی کا دل نہ بھرا ہے نہ بھرے گا، لیکن اگر کسی شخص کو قناعت میسر ہو جائے، صبر میسر ہو جائے، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر اس کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو جائے، یقیناً وہ گداگری سے توبہ کرے گا، یقیناً وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ زکوٰۃ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ در در آپ ٹھوکر کھائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کوئی دے کوئی نہ دے، اس سے اچھا نوجوانوں کو تو یا گھر والوں کو مزدوریاں کرنی چاہیے، مزدوری کر لینا، مزدوری کر کے کھا لینا یہ بہتر ہے بجائے گداگری کرنے کی، اللہ یہ کہ بہت ہی کوئی ایمرجنسی ضرورت آ جائے جس میں ضرورت پوری نہ ہو پا رہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن ترمذی کی روایت ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافى فی جسدہ وَلَهُ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا۔ سنن ترمذی کی یہ صحیح روایت ذرا غور سے ہم سن لیں۔ فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کو اس کے گھر میں امن سکون مل جائے، پڑوسیوں سے امن و سکون، ظالم حکومتوں سے امن و سکون، ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے امن و سکون، ایک دم جس طرح امن و سکون کے ساتھ اس وقت میں اپنے آفس میں بیٹھ کر، نہ دشمنوں کا خطرہ ہے، نہ پڑوسیوں کی جانب سے کوئی ہنگامہ ہے، نہ اولاد کی طرف سے کوئی فتنہ، بالکل امن و امان کے ساتھ ہم اپنے آفس میں بیٹھے، تو جس شخص کو اپنے گھر میں امن مل جائے، شانتی مل جائے، سکون مل جائے، وہ معافی فی جسدی، اور جو صحت مند اور تندرست ہو، جسے صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، نہ کوئی جسم کے اندر مہلک اور خطرناک بیماری ہو اور نہ کوئی اس طرح کا روگ ہو کہ آدمی پریشان، گھر میں سکون اور صحت و تندرستی، اور جس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، میں ہوں، میرے بچے ہیں، میرے پاس موجود ہے کہ میں آج دوپہر کو میں خود کھاؤں گا، اپنے ماتحت بچوں کو بھی کھلاؤں گا، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمٹ آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے گویا اس کے لیے پوری دنیا سمٹ آ کے اس کے جیبوں میں آ گئی۔ اور یقیناً ہم غور کریں بھائی، اگر امن مل جائے، سکون مل جائے اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنے کھیت میں، اپنے مدرسے میں، اپنے کاروبار کے کام میں، صحت اور تندرستی مل جائے، کھانسی بھی نہ ہو، بخار بھی نہ ہو، ٹی بی بھی نہ ہو، کینسر بھی نہ ہو، شوگر بھی نہ ہو، بلڈ پریشر بھی نہ ہو، کورونا بھی نہ ہو، اور گھر میں اتنا راشن ہے کہ ہم آرام سے پیٹ بھر بنا کے کھا سکتے ہیں، اور ہمارے بیوی بچے بھی کھا سکتے ہیں، تو دنیا کی ساری برکت گویا ہمیں اور آپ کو میسر ہو گئی۔ اور یاد رکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے شکر گزاری کریں، قناعت سے کام لیں، اور بلا ضرورت زیادہ چاہنے کے خاطر، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی خاطر گداگری نہ کریں، بھک منگائی نہ کریں، زبان نہ کھولیں، کیونکہ یہ چیز اسلام میں معیوب اور غلط چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیجا بلا ضرورت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے گداگری، بھک منگائی کرنے سے آگاہ رکھے، محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔